موجودہ دور میں سب سے بڑا خارجیوں کا عرب دنیا میں جو امام گزرا ہے، جس کی ابھی جلدی وفات ہوئی ہے، جس کو یوسف قرضاوی کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ ہندوستان یا بر صغیر میں اردو بولنے والے افراد میں خوارج کا سب سے بڑا سرغنہ جو ہمارے پڑوسی ملک میں ڈاکٹر اسرار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جماعت کے بہت سارے افراد ان سے الفت و محبت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی باتوں کو لیتے ہیں، جبکہ انہوں نے موسیقی کو حلال کر رکھا ہے، صحابہ کرام پر تنقیدیں کی ہیں، اسلام کی بنیادوں کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوششیں کی ہیں، اسلام کی بنیادوں پر تنقیدیں کی ہیں، احادیث کا انکار کیا ہے۔ اس انداز کی بے شمار غلطیاں موجود ہیں۔ صوفیت کو یہ لوگ ترجیح دیتے ہیں۔ یوسف قرضاوی یہاں تک کہتے ہیں کہ ناٹو کا الیکشن جو ہے، اگر اللہ رب العالمین بھی اس کو لڑے گا تو ہار جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے باوجود ہم ان لوگوں کی حمایت کریں، اور معاف فرمائیں گے، اس سے پہلے اسی مسجد سے، اسی ہال سے ایک بات کہی گئی تھی اعتدال کے نام پر، اور اس کے بعد بہت طوفان کھڑا کیا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ہندوستان میں بعض ادارے ایسے ہیں یا بعض شخصیات ایسی ہیں جو یوسف قرضاوی سے محبت کا اظہار یا ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ان اداروں میں یوسف قرضاوی کی کتابیں نصاب مطالعہ میں پڑھائی جاتی ہیں، مولانا مودودی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، حسن البنا کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کلاسوں میں باقاعدہ ان لوگوں کی کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ جلسوں میں ابھی پتہ چلا ہے کہ ایک جلسے میں تفہیم القرآن باقاعدہ تقسیم کی گئی، مفت تقسیم کی گئی۔ اس کے باوجود ہم تعویل کریں کہ وہاں سے سلفیت کو ترویج مل رہی ہے، اور یوسف قرضاوی جیسے بدعتی شخص یا خارجی شخص کے جلسے میں اس کی سوانح پر اس کی تعریف پیش کی جائے اور اس سے رجوع نہ کیا جائے، اس کے باوجود ہم تعویل کریں، توجیہ کریں، تو معاف فرمائیں گے یہ منہج سلف کے ساتھ سمجھوتا ہے جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ بدعتیوں کے لیے ہمارا موقف بالکل واضح ہے۔ اس سلسلے میں ہم کسی بھی انداز کی کوئی لاگ لپیٹ کرنے کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ ہم صحابہ کرام کے منہج پر، اعتدال کے منہج پر، وسطیت کے منہج پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اعتدال اور وسطیت کا تقاضا ہے کہ ہم اہل بدعت کو ان کی بدعت سے دور کرنے کے لیے اور ان کی بدعت سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اہل بدعت کے بارے میں سخت موقف اختیار کریں، تاکہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر کے لوگ بدعتی نہ ہو جائیں، گمراہ نہ ہو جائیں، ان کی آخرت تباہ نہ ہو جائے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی بنیادوں پر اپنی زندگی صحیح انداز سے گزاریں، بدعتیوں سے براءت کا اعلان کریں، اور اگر ہم سے کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً اس سے رجوع کر لیں اور اس بات کا اظہار اور اعلان کر دیں کہ ہم نے غلط کیا تھا۔ ہمارے اس غلط وتیرے کی وجہ سے 2-4-10 لوگ اگر گمراہ ہو رہے ہیں تو ان کے گمراہی کے ذمہ دار ہم ہیں۔ لہذا ہم کو اس چیز پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، اہل بدعت سے براءت کا اعلان کرنے، بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔